السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے 9th کلاس اسلامیات اختیاری کے چیپٹر نمبر 4 کے جو لانگ کوسچن ہے آج ہم وہ پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 4 کا یہ پیج نمبر 92 ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تبلیغی مسائل میں سے آج ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغی مسائل۔ اس کا جو مختصر سا جو سکیچ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کس طرح کی، کتنی کی، ان کا کن کن کے ساتھ سامنا ہوا، یہ ساری باتیں اس سبق میں آ جائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عراق کے قصبے اور میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کا جو زمانہ نبوت ہے جو کب آئے تھے، یہ 2000 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ نبی بنے تھے۔ ان کا ایک لقب جد الانبیاء بھی ہے، یعنی کہ انبیاء کے دادے۔ اب انبیاء کے دادا سے مراد یہ ہے کہ ان کی نسل سے بہت سے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تو کوئی نبی نہیں آئے سوائے ایک پیغمبر کے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی حضرت ان کا جو دوسرا بیٹا تھا حضرت اسحاق، ان کی نسل سے آگے بہت سے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ مثال کے طور پر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف، پھر آگے ان کی ساری نسل چلتی رہی۔ یعقوب، اسحاق کے بیٹے یعقوب، پھر یہ ساری، پھر یونس تک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، یہ ساری نسل جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ تو جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی آئے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ دوسری لڑی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے صرف اور صرف ایک پیغمبر آئے ہیں جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے علاوہ ان کی نسل سے کوئی بھی نبی نہیں آئے ہیں۔ جب انہوں نے ہوش سنبھالی، آنکھ کھولی، جس معاشرے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی وہ معاشرہ بت پرستی کی عروج پہ تھا، اور بت پرستی کی عروج کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا باپ، سگا باپ، بت کی پوجا نہیں کرتا تھا صرف، بلکہ بت تراش بھی تھا اور بتوں کو بناتا بھی تھا۔ بتوں کو بنا کر پھر ان کو بازار میں سیل کرتے، اور ان کا جو ذریعہ آمدنی تھا وہ یہی تھا، بت فروشی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی، جب جوان ہوئے، تو ایک جو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے نا ان کی سینس کے اندر توحید رکھی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کی طرف مانوس نہیں ہوتا ہے، وہ توحید کی طرف مانوس ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر بت پرست بھی تھے اور مجوسی بھی تھے جو سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک اندازہ لگایا کہ وہ دیکھتا ہوں، جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے جگمگا رہے تھے، تو کو محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا رب ہے۔ جس طرح کو پتہ ہے جب روشنی آتی ہے تو ستارے ختم ہو جاتے ہیں، تو کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو غروب ہو جائے، جو ختم ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا ہے۔ جب چاند کو دیکھا، چاند تو زیادہ خوبصورت تھا اور زیادہ بڑا بھی تھا۔ چاند کو دیکھ کر کہا، ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ تو جب چاند بھی چلا گیا فرمایا نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ جب سورج کو دیکھا، سورج پر غور کیا، کہا ہاں یہ رب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پورے جہاں کو روشنی دیتا ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ ہاذا ربی، ہاذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔
فلما افل قال لا احب العافلین، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمایا جو غروب ہو جائے تو میں اس سے محبت نہیں کرتا اور اس کو میں رب نہیں مانتا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا ابتدائی لمحات تھے. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی سمجھ دی، عقل سلیم عطا فرمائی، اور اپنے باپ سے انہوں نے سب سے پہلے تبلیغ کا آغاز کیا. اگر سوال آئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تبلیغ کس کو کی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تبلیغ اپنے باپ کو کی. باپ کو تبلیغ کیا کی کہ بابا آپ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جن بتوں کو بناتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے بنا کر پھر ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے باپ نے پتہ کیا جواب دیا، جو آج کل بھی جواب دیا جاتا ہے، ما وجدنا علیہ آبانا، ہم تو یہ صرف کام نہیں کرتے، ہمارے جو بڑے جو گزرے ہیں نا وہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو پہلے جو تمہارے جو بڑے تھے اگر وہ جاہل ہیں تو کیا تم بھی جاہل ہوگے؟ ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ غلط کام کرتے تھے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بھی لازمی غلط کام کریں گے. آپ جب یہ بات بولی ابراہیم علیہ السلام نے تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑا سخت آگے سے جواب ملا. جواب کیا ملتا ہے؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا، ہمارے بتوں کو برا کہنے سے منع نہ ہوا، تو اے ابراہیم تمہیں پتھر مار مار کے میں سنسار کر دوں گا، میں اور جان سے مار دوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا میں، اگر تو یہ کاموں سے باز نہ آیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے قبل کہ آپ مجھے گھر سے نکالیں میں ہی جو ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہوں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت یہ دعا کی تھی، یا اللہ میرے باپ کو ہدایت دینا، اور باپ سے بھی کہا تھا کہ میں آپ کے بارے میں دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ منع نہ کر دے. اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یہ تو ابتدائی لمحات ہے کہ ابتدا میں سب سے پہلے انہوں نے گھر میں جو ہے وہ تبلیغ کی. اس کے بعد اگلا جو مرحلہ تھا وہ ہے بت کو پاش پاش کرنا، بتوں کو توڑنا. قوم جب میلے پہ جاتی ہے، اس وقت بھی میلے ہوا کرتے تھے، میلے ٹھیلے ہوتے تھے. قوم جب میلے پہ گئی، آپ جس قوم میں رہتے تھے وہ قوم بت پرست تھی، اور خانہ کعبہ کا یہ عالم تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. 360 یا 365 جو ہے وہ ہر دن کے حوالے سے ایک بت رکھا ہوا ہوتا کہ آج اس کی پوجا کرنی ہے، آج اس کی پوجا کرنی ہے، آج اس کے نام کی نظر و نیاد کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی، بلکہ یہ کہا کہ آپ ہی ہمارے ساتھ آئیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام اس سے قبل بڑی واضح الفاظ کے اندر بتوں کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور قوم کو پتہ تھا کہ یہ نوجوان جو ہے وہ بتوں کی مخالفت میں اترا ہوا ہے. قوم جب میلے پہ جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہوا ہے کہ اب میں ان کو کچھ نہ کچھ نصیحت کروں گا، کچھ نہ کچھ سبق سکھاؤں گا. قوم جب میلے پہ جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے جا کر اس معبد خانے کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جا کر وہ جو بت ہیں ان کو پاش پاش اور ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں. اب جو بت سب سے بڑا ہوتا ہے، جو دیوتاؤں میں سے جس کو سب سے بڑا دیوتا سمجھا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑا کلہاڑا پکڑا دیتے ہیں. جب قوم، میں بڑے اختصار سے آپ کو بتا رہا ہوں، جب قوم میلے سے واپس آتی ہے، جب دیکھتی ہے کہ ہمارے بتوں کا یہ حال ہو گیا ہوا ہے، یعنی کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا سر اترا ہوا ہے، کسی کا بادو پھوڑا ہوا، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ معاملات ہوئے ہیں ان کے بت کے ساتھ. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے بت کے ساتھ کیا کہا. پھر آپس میں سوچنے لگے کہ یہ کون کر سکتا ہے اس طرح کا کام. سوچ جب چلتی ہے، جب بات آگے بڑھتی ہے تو خیال یہی آتا ہے کہ ایک ہی نوجوان ہے ہمارے علاقے میں جو بتوں کی مخالفت کرتا ہے، بتوں کی عبادت سے روکتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو. ساری قوم اکٹھے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں، اور جا کر ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہیں، ابراہیم انت فعلت عن آلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ، ہمارے ان بتوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے، یہ توڑ پھوڑ تم نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل کبیرہم، میں نے نہیں کی، میں یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے یہ بڑے نے کیا ہوگا.
جس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، جس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہے، جس کے ہاتھ میں اوزار ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسی نے کام کیا ہوگا۔ مثلا سمجھانے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے کہ یہ جو بڑا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے مارا ہو۔ اب جو فطرت ہے وہ بولتی ہے، جو نیچر ہوتی ہے وہ ہمیشہ بولتی ہے۔ نیچر کیا بولی؟ نیچر یہ بولی، سب بولے کہ ابراہیم آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو قوم جواب دے رہی ہے بتوں کے حوالے سے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ضرب کاری لگائی۔ ضرب کاری کیا لگائی؟ فرمایا تمہارے اوپر افسوس ہے کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جو بول نہیں سکتے ہیں، تنطقون کے لفظ استعمال کیے ہیں قرآن پاک نے کہ تمہارے لیے اف ہے، تمہارے لیے افسوس ہے اور تمہارے لیے ذلت و رسوائی ہے کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جو بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو قوم کے جو سر جو ہے وہ جھک گئے کہ یار یہ واقعی بات اس کی ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے دین میں ات قدر جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے اور جکڑے بھی ہوئے تھے کہ ان کو سوائے اس بات کی کوئی بات ذہن میں آ ہی نہیں رہی تھی کہ بدلہ اسی شخص نے کیا ہے، اسی نوجوان نے کیا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا انصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو کہ جس نے آپ کے معبودوں کا یہ حال کیا ہے تو اس کو اب سبق سکھاؤ۔ تو کیا ہوا؟ اس وقت بہت بڑی چیخا جلائی گئی، آگ جلائی گئی، اور تاریخ میں اس سے بڑھ کر آگ آج تک نہیں جلائی گئی ہے کہ ہر شخص نے اپنا حصہ ڈالا اس آگ کو بھڑکانے میں۔ اور جب اتنی زیادہ جو ہے وہ آگ ہو گئی اور شعلے اس کے آسمانوں تک بلند ہوتے گئے، تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ آگ اس قدر سختی اس کو ایسے پھینکا نہیں جا سکتا تھا کہ اس آگ کے کئی فٹ جو ہے وہ دور ہو کر جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا تھا۔ پھر اس وقت ایک منجنیق بنائی گئی، اس پر بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بھیجا گیا، اور جب آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام گئے، آسمان کے رب نے اعلان فرما دیا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، ایسی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگ جائے، بڑی سلامتی والی ہو جانا۔ تو یہ پہلے اپنے باپ کے ساتھ تبلیغ کا معاملہ اور اس کے بعد اپنی قوم کے ساتھ تبلیغ۔ اب تبلیغ کا معاملہ ایک بادشاہ کے ساتھ ہے۔ وہ بادشاہ کون ہے؟ وہ ہے نمرود۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو فرعون جس کا نام نمرود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون اس کا اصل نام نعمان تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام نمرود تھا۔ تو اس کے حوالے سے بھی آتا ہے، قرآن پاک نے بھی یہی تذکرہ کیا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود سے اب باتیں کر رہے ہیں، ان کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے جو مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جس بندے کو سزائے موت ہوئی تھی اس کو رہا کر دیا، اور ایک عام اور سادہ سے بندے کو پکڑ کر قتل کر دیا، کہا جس کو چاہوں میں مار دوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں، یہ تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے پھر ظاہر بات ہے توحید پرست تھے، وہ اللہ کا ماننے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو واقعی رب ہے تو سورج کو مغرب سے لا کر دکھا۔ جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جب یہ بات کہی تو اس کی بولتی بند ہو گئی، وہ پریشان ہو گیا، اس کی زبان بند ہو گئی، اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ میں نے آپ کو بڑے مختصر اور اختصار کے ساتھ یہ تبلیغی مسائل کا اپنے الفاظ میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ اگر ان باتوں کو یاد کر کے بھی اگر آپ یہ لانگ کوسچن لکھ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بک سے نہیں پڑھو گے، آپ بک سے ضرور پڑھو گے، لیکن ان کی سیرت کو یاد کر کے جب آپ قلم و کرتاس کے سپرد کریں گے تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے اس پیج کی ریڈنگ کرتا ہوں، آپ بھی غور سے سن لیجئے
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم الشان نبی تھے۔ قرآن عزیز کی ہدایت کا پیغام چونکہ ملت ابراہیم کا پیغام ہے، اس لیے قرآن نے ان کے واقعات کو مختلف پیرایوں میں جگہ جگہ بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبے اور کے باشندے تھے۔ ان کا زمانہ نبوت اندازہ 2000 قبل مسیح ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ نبوت ہے، یعنی کہ کب تشریف لائے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی اور ستارہ پرست بھی۔ وہ خود چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے چن لیے گئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کا اپنا گھر ہے، اور ان کے باپ آدر کی بت سازی اور بت پرستی قوم کے لیے محور بنی ہوئی ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیم پہنچانے کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ آذر کو اسلام کی تلقین کی اور راہ مستقیم دکھائی، لیکن اس پر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اس نے حضرت ابراہیم السلام کو ڈرایا اور کہا، ابراہیم اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو تجھے سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدر کی سختی کا جواب سختی سے نہ دیا اور اس کی تحقیر اور تذلیل نہ کی، بلکہ نرمی اور اخلاق کے ساتھ جواب دیا کہ جناب اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے خدا حافظ، میں خدا کے سچے دین اور اس کے پیغام میں حق کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی طرح بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا۔ میں آج تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ تیرے لیے بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام رسالت کا مخاطب بنایا، مگر قوم بھی اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور بت پرستی کو نہ چھوڑا اور کہہ دیا کہ ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہر قسم کی آواز و نصیحت بیکار ہے تو انہوں نے تبلیغ کا ایک اور طریقہ اختیار کر قوم مذہبی میلے کے لیے باہر گئی تو آپ بتوں کی بڑی عبادت گاہ ہیکل میں پہنچے، تمام بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ قوم واپس ہوئی تو بتوں کا یہ حال دیکھا تو سخت برہم ہوئے اور فیصلہ کیا کہ یہ کام سوائے ابراہیم کے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ آپ بتوں کی بے بسی ظاہر کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ان میں سے بڑا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ قوم ندامت میں غرق تھی، اسے اقرار کرنا پڑا کہ ان کے معبود گونگے اور بہرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب بول ہی نہیں سکتے، اپنے بارے میں بتا نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا، تو یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم اسلام کی نصیحت کے باوجود قوم راہ مستقیم پر گامزن نہ ہو سکی اور عداوت اور دشمنی میں اور بے باک ہو گئی، یعنی کہ اور بہادر ہو گئی، اور فیصلہ کر ڈالا کہ ابراہیم السلام کی اس جرت پر انہیں دہتی آگ میں جلا دو تاکہ ان کی تبلیغ کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرے نمبر پر اپنی قوم کو سمجھانا اور قوم کو تبلیغ، کیونکہ زبان سے بڑی دفعہ سمجھایا لیکن مان نہیں رہے تھے۔ پھر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے من رعا منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر ہاتھ سے کوئی غلط کام روک سکتے ہو تو آپ ہاتھ سے روکو اگر طاقت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ میرے اندر طاقت موجود ہے کہ میں یہ کام روک سکتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ جو میں نے آپ کو مختصر بتا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ریڈنگ بھی کر دیتا ہوں۔ یہ مشہور ہو ہی رہے تھے کہ یہ بات عراق کے بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی۔ نمرود نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ اپنے رعایا کا مالک اور
رب بھی سمجھا جاتا تھا، اسے بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح پوجا جاتا تھا۔ وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم اسلام کی تبلیغ سے اسے زوال آئے؟ اس نے حضرت ابراہیم اسلام کو طلب کیا، انہوں نے بڑے دربار میں بلا خوف و خطر حق کا اعلان کیا اور فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، اور پھانسی کے ایک سزا یافتہ کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو مروا ڈالا اور کہا کہ دیکھا میں کس طرح زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم السلام نے نمرود کو جواب دیا۔ نمرود کو لاجواب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہستی کی ایک اور دلیل دی کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ذرا سوچ کر مغرب سے نکال۔ نمرود حیران و ششدر رہ گیا کیونکہ یہ وہ نہ کر سکتا تھا۔ اب بادشاہ سے رعایا تک سبھی لوگ حضرت ابراہیم اسلام کے دشمن تھے، لیکن وہ بے خوف و خطر لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلانے میں مشغول کو مطلب مصروف رہے۔ انہیں اپنے خدا پر پورا بھروسہ تھا، وہ اپنے جلیل القدر پیغمبر کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے گا۔ نمرود اور اس کی قوم نے حضرت السلام کو جلتی آگ میں پھینکوا دینے کا عزم کر لیا۔ اس مخصوص جگہ پر کئی روز آگ جلائی گئی۔ خوب دہک گئی تو انہیں آگ میں پھنکوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آگ کو حکم دیا کہ وہ سرد پڑ جائے۔ یوں حضرت ابراہیم اسلام صالح محفوظ رہے۔ آگ میں ڈالے جانے کے اس واقعے تک صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے تھے۔ اپنی قوم سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم اسلام نے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور سفر کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ فلسطین سے مصر گئے جہاں شاہ مصر نے آپ کی بڑی عزت و تقریب کی۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ مصر کی اسی شاہی خاندان سے تھی۔ آپ اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے بطن سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بچے ہی تھے۔ حضرت ابراہیم السلام کو حکم ملا اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو مکے میں جا کر آباد کر دیں۔ تو بیٹا اگر آپ تبلیغی مسائی میں سے اگر یہاں تک نمرود کے واقعے تک بھی کرتے ہیں تو بہترین ہے۔ آگے جو کہ ان کی سیرت کے واقعات ہیں، یعنی کہ ان کی جو حیات ہے، ان کی زندگی کے متعلق کچھ واقعات ہیں، وہ اگر نہ بھی لکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو پچھلے 2 واقعات ہیں اور 3 واقعات ہیں، پہلے باپ کو تبلیغ اور اس کے بعد قوم کو تبلیغ، پھر اس کے بعد بادشاہ کے ٹکر، تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق دونوں کو مکے میں جا چھوڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 10-12 سال کے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس خواب کو حکم الہی سمجھا۔ آپ کو اپنی جان نثاری پر تو پورا اعتماد تھا، لیکن یہ دیکھنا باقی تھا کہ 10-12 سالہ نوجوان اپنی گردن پر چھری چلتے دیکھ سکتا ہے یا نہیں۔ بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا سعادت مند اور اطاعت گزار تھا۔ باپ کے خواب کو حقیقت بنانے پر ہمتاً آمادہ ہو گیا اور نہایت استقلال اور حوصلے سے جواب دیا یا ابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا اس کو کر گزریے، خدا نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے ابراہیم اسلام نے جب چھری پھیری تو نہ چلی، اللہ کا حکم کچھ اور تھا۔ ٹھیک ہے، تو چاہتے حکم خداوندی کی تعمیر میں حضرت ابراہیم اسلام نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا۔ کائنات باپ اور بیٹے کی اس حیرت انگیز اصرار اور قربانی پر حیران تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی یا ابراہیم کا صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے، لیکن انہوں نے جس استقلال اور عزم اور اصرار کے جذبے سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا صلہ یہ ملا کہ ان کی قربانی
کی یادگار قیامت تک کے لیے باقی رہ گئی، اور ان کی نسل سے ایک ایسا نبی مبعوث کیا گیا جو پوری دنیا کے لیے نور ہدایت کا سرچشمہ، انبیاء میں سے سب سے افضل اور ان میں سب سے آخری تھا، اور نبوت رسالت کی تمام خوبیاں بدرجہ کمال اس میں موجود تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مختصر تبلیغی مسائل والا چیپٹر تھا کہ انہوں نے تبلیغ کس طرح کی، اللہ کا پیغام کس طرح پہنچایا۔ اگر آپ کو بورڈ کے امتحانات میں، اسکول کے امتحانات میں آئے تو آپ اپنے الفاظ سے بھی لکھ سکتے ہیں، یا اس میں تو کچھ الفاظ کو خاص کر کے آپ نشان لگا لیں تو تب بھی یاد کر سکتے ہیں۔ آگے ہمارا نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی میں بڑے اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا تھا۔ ان کے باپ کا نام عمران تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے، یعنی کہ یہ ویسے بھی اللہ کے بہت پیارے نبی تھے، اور ان کو جو سعادت ملی کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کلام کیا اس دنیا کے اندر، یہ سعادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر چند ایک نجومی تھے جو ٹیوے لگایا کرتے تھے، انہوں نے ٹیوا لگایا اور فرعون کو کہا، اے فرعون، تیری سلطنت اور تیری بادشاہت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو جب فرعون نے یہ سنا، چونکہ فرعون بھی جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ بھی اپنے آپ کو رب کہا کرتا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میری یہ بادشاہت، میرا یہ پروٹوکول، یہ شان و شوکت ختم ہو، اور اسی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے ایک عزم کیا کہ اس بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی ایک لڑکا پیدا ہو تو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ فرعون کا ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہوا تھا کہ وہ لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب پیدائش ہونی تھی اور یہ بات بھی ٹھیک تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا مقابلہ تھا، کس کا؟ یہ فرعون کا۔ اب ظاہری سی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ٹکر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب اس نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اس طرح کا بیٹا میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، اس طرح کا لڑکا پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ لڑکا پیدا بھی ہوگا اور تیرے گھر میں ہوگا اور تو خود اس کی پرورش کرے گا، شاہی پروٹوکول اس کو ملے گا، تیرے گھر سے کھانا جائے گا، تیرے گھر سے پیسے جائیں گے، سب کچھ تو اسی کی جو ہے وہ خدمت کرے گا، اور ایک وقت آئے گا تیری سلطنت کا بیڑا غرق بھی وہی کرے گا۔ اب ایک فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، اور اللہ کا چیلنج یہ ہے کہ پیدا ہوگا اور تو خود اس کی پرورش کرے گا، تیرا بیٹا نہیں ہوگا بلکہ تو خود اس کی پرورش کرے گا اور تیرے گھر سے کھائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ جب امید سے ہوئیں تو اب ان کو ڈر لاحق ہو گیا کہ اب جب میرا بیٹا پیدا ہوا، اگر بیٹا پیدا ہوا تو فرعون تو اس کو قتل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ ایسا کرنا، جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیدا ہوتے ہی ایک صندوق میں ڈال کر اس کو پانی کے سپرد کر دینا، باقی کام میرا ہے، اور اس کے ساتھ جو بس دھیان رکھنا ہے کہ یہ کہاں کہاں جاتا ہے۔ جب ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ایک صندوق میں یا ڈبے میں یا جس چیز میں ڈال کر پانی کے سپرد کیا، اور وہ پانی جو تھا فرعون کے محل کے آگے سے گزرتا تھا، جب دیکھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل سادہ سا ہے تو وہ ڈال کر پانی کے سپرد کر دیا، اور وہ پانی فرعون کے دربار کے اور فرعون کے
محلات کے سامنے سے گزرتا تھا۔ جب وہ بچہ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے سے پانی کے اندر اس محل کے آگے سے گزرے، جب وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈبہ سا ہے، اس کو پکڑ کے دیکھیں اس کے اندر کیا ہے۔ جب ڈبہ پکڑا گیا اور جب دیکھا تو اس میں سے مسکراتا ہوا بہت ہی پیارا، انتہائی پیارا بچہ ہے، اور خبر جو ہے وہ فرعون اور اس کی بیوی تک پہنچ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیے، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد بھی کوئی نہیں دی ہوئی تھی۔ تو فرعون کی بیوی کہنے لگی تو کیا ہوگا اگر ہم اس کو اپنی اولاد بلائیں؟ لازمی نہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں لوگ پیشین گوئی کر رہے ہیں۔ تو فرعون نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہماری تو اولاد کوئی نہیں، اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں جگہ دی، اور جب ان کی جو بہن تھی فرعون کی، موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، وہ ساتھ جا رہی تھی، واپس آ کر اپنی اماں کو بتلایا کہ فرعون جو ہے وہ فرعون کے گھر میں وہ پہنچ گیا ہے۔ اب دائیوں کو بلایا گیا دودھ پلانے کے لیے، کسی کا دودھ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پی نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی جو ہے کہ بچپن میں تھے، چھوٹے تھے۔ تو ان کی بہن نے کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا دودھ پی لے، کہ وہ اپنی ماں کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ جب ماں کو بلایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جھٹ سے اپنی والدہ کے سینے میں لگ کر جو ہے وہ دودھ پی لیا۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی ہوئی، شاہی پروٹوکول بھی ملا، اور سب کچھ ہوا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ فرعون کو تبلیغ کی، اور فرعون کو اللہ کی نشانیاں بتلائیں۔ فرعون کو جو اللہ کی نشانیاں بتائی تھیں، ان نشانیوں میں سے 2 نشانیاں یہ تھیں کہ ان کے پاس ایک عصا تھا، لاٹھی تھی، تو وہ پھینکتے وہ سانپ بن جاتی، اور بغل میں ہاتھ رکھتے تو ایک بہت بڑا اژدہا اور سانپ بن جاتی۔ تو فرعون چاہے جائے کہ اس بات کو مانتا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم تو جادوگر ہو، یہ تو جادوگروں کا کام ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اچھا تم اس طرح کرو، میں صبح جادوگر کو بلاؤں گا اپنے، تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو، تو جو جیت جائے گا تو اس کی میں بات مان لوں گا۔ موسیٰ علیہ میں مختصر بتا رہا ہوں۔ صبح ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس لاٹھی کو پھینکا، تو وہ جتنے بھی جادوگر تھے ان کی جو رسیاں تھیں اور لکڑیاں جو تھیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، جو ایک لاٹھی سانپ بن گئی تھی، وہ سارا کا سارا کچھ نگل گئی، اور جتنے بھی وہ جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ کیوں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس جو جادو ہے اس کا توڑ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت اور سچ ہے، تو چنانچہ وہ سارے ان پر ایمان لے آئے۔ تو یہ میں خصوصاً بتایا ہے۔ اب میں ریڈنگ کرتا ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ ریڈنگ کریے، جہاں جہاں کٹنگ ہوئی ہے آپ اس کو نہ بھی یاد کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ انہوں نے 120 سال کی عمر پائی۔ یہ بیٹا دیکھ لیں دھیان سے، یہ شارٹ کوسچن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتنی عمر تھی یا پائی؟ یہ آپ کو سوال آ سکتا ہے، تو یہ بیٹا اس کا آنسر ہے۔ اور زمانہ نبوت اندازہ 15ویں اور 16ویں صدی قبل مسیح کا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 15 یا 1600 سال پہلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب فرعون نے مصر کے حکم سے بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کر دیے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور حفاظت کا ایسا انتظام فرما دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما جو یہ سارا معاملہ ہوا، تو یہ جو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ پلاننگ کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا جو ماسٹر پلانر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ حکم خداوندی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور حفاظت کا ایسا انتظام فرما دیا کہ ان کی پرورش فرعون کے محل میں اس کی بیوی کی آغوش شفقت میں ہوئی۔ قرآن عزیز نے فرعون کی اس بیوی کو مومنہ کہا ہے۔
یعنی کہ بعد میں وہ ایمان لے آئی تھی۔ تو ایسا انتظام فرمایا کہ پرورش فرعون کے محل میں بھی ہوئی اور ان کی بیوی نے کی ہے۔ تو یہ ان کی بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ وہ مومنہ تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو ایک باروب جوان بنے۔ بنو اسرائیل کی غلامی اور ذلت پر ان کا دل کڑتا اور خون کھولتا تھا۔ یہ شاید اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو بنو اسرائیل کی نجات کے لیے نبوت رسالت سے سرفراز فرمانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت رسالت پیغام صداقت کے نوشان میں کہ معجزات عطا فرمائے۔ تو یہ 9 نشان جو تھے، یعنی کہ 9 قسم کی جو نشانیاں تھیں اور معجزات تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ ان میں 2 بڑے معجزات عصا اور ید بیضا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیا اور نبوت بھی سرفراز فرما دیا۔ بنو اسرائیل کو فرعون اور ان کی قوم کی غلامی سے نجات دلانے کا کام دونوں کے سپرد ہوا۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بے خوف و خطر اندر داخل ہو کر اپنے آپ آنے کی وجہ بیان کی اور فرمایا، فرعون، ہمیں خدا نے اپنا پیغمبر رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم 2 باتیں چاہتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا، دوسرے یہ کہ ظلم سے بعد آ جا اور بنو اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے تاکہ وہ خدا کی عبادت میں آزاد ہو جائیں۔ فرعون اور اس کی قوم عام طور پر سورج کی پوجا کرتی تھی۔ فرعون اس کا اوتار یا مظہر تھا، اس لیے فرعون بھی اپنی قوم کا دیوتا بلکہ رب بنا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو رب العالمین کی پرستش کی طرف بلایا۔ نہایت نرمی کے ساتھ فرعون کے درباریوں کو راہ حق دکھائی اور فریضہ رسالت ادا کرنے میں ہر مشکل کو برداشت کیا۔ وہ فرعون کے روب شاہی سے قطعاً مرعوب نہ ہوئے، یعنی کہ جو شاہی روب تھا اور اس کا جو ولولہ تھا اور اس کی جو ہیبت تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اسے مرعوب نہیں ہوئے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنتا اور اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا، یعنی کہ غصہ اس کو آتا تھا۔ آگ تنگ آ کر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر واقعی تو اپنی باتوں میں سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں اپنی لاٹھی کو زمین میں ڈالا اور وہ اژدہا کی شکل اختیار، اس کو اژدہا نہیں پڑھتے، اس کو اژدہا پڑھتے ہیں، یہ یا ہوتی، اس کو یا ہی پڑھتے ہیں، یا لاباری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے ہاتھ کو گریباں کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو فرعون اور اس کے درباریوں نے اسے جادو سمجھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اپنے ملک کے ماہر جادوگروں کو طلب کیا، لیکن ان کا جادو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مات کھا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کی مصنوعی سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ یہاں پر بیٹا دیکھیے، یہ سانپ نہیں تھے، وہ مصنوعی سانپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رسیاں جو تھیں وہ سانپ کی طرح ہلنے لگ پڑی تھی۔ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ جو معجزہ اور جادو میں یہی فرق ہوتا ہے کہ معجزہ حقیقت میں تبدیل ہوتی ہے وہ چیز، اور جادو میں آنکھوں پر جادو ہوتا ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ یہ فلاں چیز ہے اور حقیقت کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ جادو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ آگے فرعون کا مکر و فریب، اس کا غیظ و غضب موسیٰ علیہ السلام کو شکست نہ دے سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تبلیغ کا فرض پورا زور و شور سے ادا کرتے رہے۔ جب ان پر فرعون کی زیادتیاں حد سے بڑھنے لگیں تو فرعون اور ان کی قوم عذاب الہی سے دوچار ہونے لگی۔ یہ عذاب پھلوں کے نقصان، قحط، طوفان، ٹڈی دل، مینڈک اور خون وغیرہ کی صورت میں تھا، جس سے زندگی ان کے لیے دوبر ہو گئی تھی۔ یہاں
جب تبلیغ بے اثر ہو گئی اور اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنو اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام راتوں رات بنو اسرائیل کو لے کر چل پڑے اور صبح ہونے سے قبل بحر قلزم کے کنارے پر جا پہنچے۔ فرعون کو معلوم ہوا تو ایک زبردست لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور صبح ہوتے ہی ان کے سر پر جا پہنچا۔ تو بنو اسرائیل یہ دیکھ کر گھبرا اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اس مشکل پار نکلنے کا راستہ دکھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا بحر قلزم پر مارا، پانی پھٹ گیا اور درمیان میں خشک راستہ پیدا ہو گیا، اس کے ذریعے بنی اسرائیل صحیح سالم پار اتر گئے اور فرعون اس کے لشکر نے اسی راستے پر ان کا تعاقب کیا، لیکن قدرت الہی سے پانی مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ تو یہ ہے فرعون کا واقعہ، فرعون کی ضلالت اور فرعون کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے غرق کیا ہے۔ اب یہ جو کوشچن لانگ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی مسائی کا، آپ اس کو اپنے الفاظ میں بھی اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو ایک سٹوری کے طور پر پڑھیں۔ جب آپ اس کو سٹوری کے طور پر پڑھیں گے اور اس کو ایک کہانی بنا کر پڑھیں گے تو آپ کو یہ جلدی یاد ہوگا اور آپ اس کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی مسائی۔ اب چیپٹر نمبر 4 9 کلاس کی اسلامیات کا یہ آخری فرسٹ جو سلیبس ہے، فرسٹ ٹرم کا جو سلیبس ہے اس کا آخری کوشچن ہے لانگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی مسائی۔ ان کا بھی میں آپ کو بیٹا مختصر سا تعارف بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، یعنی کہ اولو العزم پیغمبر عموماً 4 ہیں، ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، یعنی کہ جن کی شان، جن کا مقام بڑا نرالا اور انوکھا ہے، ٹھیک ہے، تو انہی میں سے یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہے۔ اور ان کا خاصہ اور ان کا وصف یہ ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام ہے اور یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب شروعات کے اندر چونکہ پریشانیاں تھیں، لوگ الزام بھی لگا سکتے تھے، بلکہ لوگوں نے لگائے کہ نہ تمہارا باپ اس طرح کا تھا، نہ تمہاری ماں اس طرح کی تھی، مریم تو کس پہ چلے گئی ہے؟ تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم میں ملا تھا روزہ رکھنے کا، چپ کر روزہ رکھنے کا، تو وہ نہیں بول رہے تھے۔ پھر جب پرورش ہوئی، جب پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر جب قوم نے آ کر اور ملامت کیا تو حضرت مریم علیہ السلام کے اشارے پر کہ اس سے پوچھ لو یہ کس کا بیٹا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر چھوٹی عمر میں بول پڑے اور کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی، اس عمر میں کی کہ جس عمر میں بچہ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ لوگوں نے کہا یہ تو واقعی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یہ تو واقعی کوئی خاص شخصیت ہے۔ تو پھر ان کی جو قوم تھی انہوں نے ان کو مانا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ، اور عیسائی جو ہے وہ ان کو یسوع مسیح بھی کہتے ہیں، اور ان کا لقب جو ہے مسیح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب جو مسیح ہے، وہ مسیح اس وجہ، مسیح جو لفظ ہے بیٹا وہ مسح سے ہے۔ مسح کا مطلب ہوتا ہے چھونا۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو سر کا مسح کرتا ہے، یعنی کہ سر کو چھو کر جاتا ہے، ان کے ہاتھوں کے ساتھ سر کے بالوں سے لے کر
ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ چھوتا ہے، تو اس لیے وہ اس کو مساوی کہتے ہیں۔ تو مسیح ان کو اس لیے کہتے تھے کہ جب وہ بیماروں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے ان کو شفا مل جاتی، اس لیے ان کا نام مسیح بھی تھا۔ انہوں نے بھی لوگوں کو توحید کا درس دیا، لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کی۔ الٹا یہ ہوا کہ لوگ چاہے کہ ان کی بات کو مانتے، لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے جو ہے وہ پلان بنا لیے۔ چونکہ ان کی قوم بڑی ہی نافرمان تھی اور انبیاء کی دشمن تھی، چونکہ ان کا سلسلہ جو تھا بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ بنی اسرائیل جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کا ایک شیوا تھا کہ انہوں نے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بہت سے انبیاء کو، نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، انبیاء کو قتل کیا ہے بنی اسرائیل نے، خاص طور پر یہودیوں نے۔ بنی اسرائیل کا مطلب یہ اب یہودی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے، یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو بے درے قتل کیا، کسی کو قتل کیا، کسی کو آرے کے ساتھ چیر کر دو پھاڑ کر دیا، کسی کو زندہ جلا دیا۔ بڑا ظلم کیا ہے انبیاء پر ان یہودیوں نے، کہ وہ اپنے دین کے علاوہ، اپنے نبی کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ماننے والے ہیں یہودی، لیکن جو ان کا جو اصل میں سلسلہ چلا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی یہودا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ اسی سے ہی یہودی آج تک جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور انتہائی نافرمان اور سرکش اور اسلام دشمن اور انبیاء کے قاتل ہیں یہ یہودی۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا بھی پلان بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ اس زمین کے اوپر تشریف لائیں گے۔ آپ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، آپ بھی بیٹا دیکھ لیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اولو العزم جلیل القدر اور مقدر رسولوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں سے ایک ہے۔ آپ کے بارے میں بنی اسرائیل کے کئی پیغمبر خوشخبری دیتے چلے آئے تھے۔ قرآن عزیز کی روح سے حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت قدرت کاملہ کا اعجاز تھی، یعنی کہ یہ معجزہ تھی۔ وہ خدا کی طرف سے رحمت اور اس کا کلمہ تھے۔ لقب مسیح پایا اور نام عیسیٰ یعنی کہ یسوع، یہ کہتے ہیں عیسائی ان کو یسوع مسیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے لفظ، ٹھیک۔ اور شیخ خواری ہی میں لوگوں سے باتیں کی اور ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دیے جانے اور نبوت عطا کیے جانے کا اعلان کیا۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ بیٹا آپ سے سوال ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ آپ بھی جو کرسچن جو پڑھتے ہیں وہ انجیل ہے، جس کو ہم بائبل وغیرہ کہتے ہیں، ان کو ہم بائبل وغیرہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل بنو اسرائیل اعتقاد اور اعمال کے لحاظ سے برائیوں میں مبتلا تھے، حتیٰ کہ اپنی ہی قوم کے پیغمبروں کے قتل پر دلیر ہو گئے تھے۔ جھوٹ، فریب، بغض، حسد جیسی بد اخلاقیوں کو اخلاق سمجھتے اور ان پر فخر کرتے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں نے دنیاوی لالچ کی خاطر اللہ کی کتاب تورات کو بدل ڈالا، نیز حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا۔ یعنی کہ جو مذہبی پیشوا تھے، جو مولوی تھے تورات کے، انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کی اور امراء کی خواہش کے مطابق فتوے دے کر اور اس کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر تحریف کر کے پوری تورات کو جو ہے وہ بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ اس کے چونکہ وہ پہلے اللہ کا کلام تھا، اس میں رد و بدل کر کے اپنی طرف سے کوئی ڈال کر پھر نکال کر حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کی ہدایت کے لیے منتخب کیا تو انہیں کتاب اللہ یعنی انجیل سے نوازا، اور زمانے کے حالات کے مطابق قوم کی رہنمائی کے لیے انہیں معجزات بھی عطا فرمائے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغام ہدایت اور تبلیغ حق کی خدمت انجام دیتے ہوئے اپنی قوم کو بری عادتوں سے اجتناب کرنے، مال دولت کی لالچ سے بچنے، عیش و پسند زندگی سے باز رہنے کا سبق دیتے، لیکن بنی اسرائیل پر ان کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخالفتوں کے باوجود اپنے فرد منصبی میں سرگرم عمل رہے اور شب روز بنی اسرائیل کی بستیوں میں پیغام حق سناتے رہے۔ مگر بدبخت بنو اسرائیل اپنی سرکشی، انبیاء سے دشمنی، تعلیم الہی سے بغاوت کی وجہ سے حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ ایک چھوٹی سی جماعت کے علاوہ ان کی قوم کی اکثریت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور ان کے ساتھ بغض و حسد کو اپنی عادت بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو چند لوگ ایمان لائے تھے وہ انتہائی مخلص اور جانثار تھے۔ قرآن عزیز نے ان لوگوں کو حواری اور انصار اللہ کہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی اور نہ ان کے اہل و عیال تھے۔ وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں پیغام حق سناتے۔ ان کی مقدس ذات سے مخلوق خدا جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی شفا پاتی تھی، اس لیے ہر ایک ان سے محبت کرتا۔ بنو اسرائیل نے ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور حسد اور خطرے کی نگاہ سے دیکھا اور یہ فیصلہ کیا بادشاہ وقت کو ان کے خلاف مشتعل کر کے انہیں سولی پر چڑھوا دیا جائے۔ یہ خطرہ محسوس کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ایک مقام میں جمع کیا اور صورتحال ان کے سامنے پیش کی۔ سب نے جان نثاری کا عہد کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتظار کرنے لگے کہ دشمنوں کی سرگرمیاں کیا صورت اختیار کرتی ہیں۔ آخر ان پر ملک سے غداری کا مقدمہ چلا۔ فلسطین پر اس وقت رومیوں کی حکومت تھی، جن کی عدالت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کی سزا سنائی۔ قرآن عزیز نے اس کے مطابق آپ کو نہ قتل کیا گیا ہے اور نہ سولی پر چڑھایا گیا ہے، بلکہ دشمنوں پر صورتحال مشتبہ ہو گئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی شکل کا ایک آدمی لایا گیا، ٹھیک ہے، اس کو پھانسی دی گئی اور یہی سمجھا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے، تو اس سے ملتے جلتے ہوئے آدمی کو انہوں پھانسی دے کے جائے، انہوں نے سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی ہے، لیکن حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور قیامت کے قریب دجال کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم اپنی طرف اٹھا لیا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کتنی قربانیاں دیں اور کس قدر صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ بیٹا ہمارا فرسٹ ٹرم کا جو سلیبس لانگ کوشچن ہے وہ بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے انبیاء علیہ السلام کی تبلیغی مسائل میں سے خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ چار جو پیغمبر ہیں، ان کو چار پیغمبروں کو بھی اولو العزم جو ہے وہ پیغمبر کہا جاتا ہے، جن پر وقتاً فوقتاً اللہ کا پیغام نازل ہوا، دین و شریعت کے احکامات جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو یہ آپ نے بیٹا اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔